حدیث نبوی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج میں حضور کو اللہ سے براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ نصیب ہوا۔ گویا کہ یہی روح ہے نماز کی کہ اس وقت گویا کہ انسان اللہ سے ہم کلام ہو۔ ہم کلام ہونے کی کیفیت اگر میسر نہیں آئی تو یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک ڈرل ہے، ایکسرسائز ہے جو آپ نے کر لی ہے، اس کا ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن یہ حقیقی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطبہ اور مکالمہ کی کیفیت حاصل نہ ہو۔ اسی طرح قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ذرا کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا حضور کو فوراً نماز آپ پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ کوئی چیز ہے کہ جو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کسی مسئلے میں الجھن ہے، غور و فکر کرنا ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا، نماز، یہ ہے آپ کا طرز عمل۔ ہم نے کیا سمجھا ہے، جو یہ منکرین حدیث ہے وہ تو کہتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی معاشرے کے ہیں، اقیموا الصلاۃ، معاشرہ قائم کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان تحریکوں کے نزدیک بھی اس کا اصل کیا ہے مقصد؟ مسلمان معاشرے کو منظم کیا جائے، ایک محلے کے لوگ 5 مرتبہ جو ہے مل رہے ہوں دن میں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جائیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کو جائیں، شہر کے لوگ جمعے کے روز جمع ہو جائیں، عیدین میں پورا جو ہے اجتماع ہو جائے، حج کے موقع پر پوری اسلامی برادری جمع ہو جائے، تو یہ ایک تنظیم ہے در حقیقت جو ایک اسلامی معاشرے کی نماز کے نظام پر قائم ہوتی ہے۔ اس کا یہ پہلو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اس کا سائیڈ پہلو ہے، سائیڈ ایشو ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا۔ اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین اور قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی تو پھر نماز کی روح حاصل نہیں ہوئی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، پھر یہ ریچول ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔